بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں 3 ماہ کی حاملہ تھی جب مجھے میرے شوہر کے مرنے کی خبر ملی۔ میں بہت روئی، مگر اپنے بچے کے لیے میں نے صبر کر لیا۔ اس واقعے کو 5 سال گزر گئے تھے اور میں نارمل ہو چکی تھی۔ ایک دن میں اپنے بچے کو اسکول سے لینے گئی۔ راستے میں قبرستان آیا تو میں ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کا سوچا۔ جو ہی میں قبرستان میں داخل ہوئی اور فاتحہ پڑھ کر فارغ ہوئی، کسی نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی میں نے پیچھے دیکھا، میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ وہ تو میرا شوہر تھا۔ فیض مجھ سے دور دور رہتا، صبح آفس اور شام کو دوستوں کے ساتھ۔ جب میں نے خالہ سے شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ یہ میری ضد کا نتیجہ ہے۔ میں پریشان ہو گئی۔ میں نے فیض سے بات کرنے کا سوچا، اس لیے آج میں جاگ رہی تھی۔ 11 بج چکے تھے۔ مجھے بہت نیند آ رہی تھی، مگر پھر بھی زبردستی آنکھیں کھلی رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، جب ایک دم دروازے کی چڑچڑاہٹ سے میں سیدھی ہوئی۔ وہ جیسے اندر آیا۔ میں آج آپ کو اپنی زندگی کی کہانی سنانے جا رہی ہوں، جو بالکل سچی ہے۔ ایک ایسی کہانی کہ جس پر آپ یقین نہیں کر سکیں گے کہ یہ واقعی سچی کہانی ہے، مگر یہ سچ ہے جو کہ میں دیکھ چکی ہوں۔ تو آئیے سنیے مجھ سے میری کہانی۔ میرا نام حیا ہے۔ میں اپنے گھر کی لاڈلی بیٹی تھی، کیونکہ میں 4 بھائیوں کی اکلوتی اور سب سے چھوٹی تھی، جس کی وجہ سے میرے بھائی میری ہر خواہش کو پورا کرتے۔ میرے منہ سے نکلا ہر لفظ ان کے لیے حکم ہو جاتا، جیسے جسے وہ رد کرنا گناہ سمجھتے۔ میں اسی لاڈ پیار کی وجہ سے کافی بگڑ چکی تھی، جس کی وجہ سے میں اپنی ہر خواہش پوری ہونے کی امید سے اپنی ہر بات، ہر چاہت ضرور اپنے بھائیوں کو بتاتی، جسے وہ بنا کسی بحث کے پورا کر دیتے۔ میری ضد اس حد تک نکل گئی کہ میں انسانوں کو بھی چیز سمجھنے لگی، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی، جس کا سبق مجھے زندگی نے دیا۔ تب مجھے نہیں پتا تھا کہ میری ضد کی وجہ سے میں برباد ہو جاؤں گی۔ حیا، یوں ضد نہ کیا کرو، ایک دن نقصان اٹھاؤ گی، امی اکثر مجھے ٹوکتی، مگر میں نے ایک نہ سنی، اور یوں ہی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات پر ضد کرتی۔ مجھے صحیح غلط کی بھی تمیز نہ رہی، کیونکہ مجھے پتا تھا میری بات رد نہیں ہوگی۔ میں کالج بھائی کے ساتھ جاتی اور ڈرائیور کے ساتھ واپسی ہوتی۔ ایک دن میں کالج کی چھٹی کے وقت راستے میں کھڑی ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی، جو کافی لیٹ ہو چکا تھا۔ ایک تو بھوک اور دوسرا گرمی کی شدت سے مجھے اب شدید غصہ آنے لگا تھا۔ میں سڑک پر نظر گاڑے کھڑی تھی کہ کہیں ڈرائیور آ جائے تو جلدی سے چلی جاؤں۔ اسی انتظار میں میرے پاس ایک بائک رکی۔ چونکہ بیٹھے شخص نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا تو میں پہچان نہ سکی۔ مجھے شدید غصہ آیا، مگر اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتی، اس شخص نے اپنا ہیلمٹ اتار دیا، جس سے میں اس کا چہرہ دیکھ سکی۔ وہ میرے خالہ کا بیٹا تھا۔ میں اسے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ مجھے وہ بہت پسند تھا۔ میں تو اپنی خوشی میں ارد گرد کو بھول گئی۔ آپ یہاں؟ میرا مطلب ہے کہ کب آیا آپ؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، بس کچھ کام تھا تو اسی لیے۔ خیر تم بتاؤ حیا، یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے مجھے دیکھنے سے گریز کی تھی، نظریں زمین پر تھیں۔ وہ ایسا ہی تھا، اسی لیے مجھے کہیں نہ کہیں وہ اچھا لگنے لگا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، ڈرائیور کا انتظار کر رہی ہوں، میں نے کافی تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو مجھے گھر چھوڑ دو گے؟ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی میں نے جلدی سے کہہ دیا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اب سوچ کیا رہے ہو؟ گھر ہی تو چھوڑنا ہے، چھوڑ دو، مہربانی ہوگی، میں نے ایک ادا سے کہا۔ میں ایسی ہی تھی۔ میرے یوں کہنے پر وہ مجھے دیکھنے لگا اور پھر گہری سانس لیتا ہوا بولا، ٹھیک ہے۔ اس نے بائک سٹارٹ کرتے ہوئے کہا تو میں اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ امی نے اسے بہت کہا رکنے کا، مگر وہ رکا نہیں۔ وہ دوسرے شہر میں رہتے تھے، کبھی کبھی ہی گھر آتے۔ خالہ بہت اچھی تھی اور مجھ سے محبت بھی کرتی تھی۔ ایک دن فیض، میرا کزن، وہ گھر آیا۔ خالہ نے بتایا تھا کہ وہ کسی کام سے کچھ دن رکے گا۔ میں صبح ہی اٹھ کر اس کے ناشتہ بنانے لگی۔ اسی طرح میں اس کا ہر کام خود کرتی تھی۔ گھر والے حیران تھے کہ میں یہ سب کیوں کر رہی ہوں، مگر میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے یاد رکھے۔ ایک دن میں نے سنا کہ وہ کسی سے بات کر رہے تھے۔ مجھے لگا وہ کسی لڑکی سے بات کر رہے ہیں، مگر جیسے ہی میں کمرے میں گئی انہوں نے موبائل بند کر دیا، جیسے کچھ چھپانا چاہتے ہوں۔ میں نے بھی سوا نہیں کیا اور واپس آ گئی۔ ان چند دنوں میں مجھے مسلسل لگا کہ وہ کچھ چھپاتے ہیں۔ عجیب رویہ رکھا تھا، خاص کر میرے ساتھ، مگر میں بھی عجیب تھی۔
जो इतने सब के बावजूद उसे बुरा ना कहती, और इन चंद दिनों में कब उससे इंतहाई मोहब्बत हो गई पता ही ना चला। जब वो वापस जाने लगा तो मेरा दिल उदास हो गया। मैंने सोच लिया था कि अब ये बात भाई को बतानी है। एक वही है जो मुझे फैज से मिला सकते हैं। मैंने भाई से कहा तो वो खामोश हो गए। आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? जवाब तो दें। मैं उन्हें चुप देखकर चिढ़कर बोली, हया हम खाला से बात करेंगे, फिर देखते हैं। भाई ने सर पर हाथ रखे तो मैं खुशी खुशी कमरे में चली गई। अगले दिन हम सब खाला के घर गए थे तो भाई ने उनसे बात की, जिस पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वो फैज से बात करके बताएंगी। हम सब वापस आ गए। खाला की बात पर मैं उदास हो गई थी और सीधी कमरे में आ गई थी। मुझे मुसलसल फिक्र सता रही थी कि वो क्या फैसला करेंगी। अगले दिन जब खाला ने इनकार किया तो मैं शॉक्ड थी। भला वो कैसे इनकार कर सकती थी? हालांकि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। मगर अब मुझे बहुत दुख हुआ था उनके रवैये से, उनके इनकार से। ये बात मैंने दिल से लगा ली, जिसका नतीजा बुखार की सूरत सामने आया था। सब भाई मेरी तबीयत की वजह से परेशान थे। वो मुझे यूं देख नहीं सकते थे। ये मैं जानती थी। मुझे फैज से शादी करनी है किसी भी सूरत में। आप जो करना चाहे करें, मगर उसे राजी करें। किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पर मुझे फैज चाहिए। अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। मैंने चिल्लाते हुए कहा तो सब डर गए। भाई मजबूर हो गए। उनके लाख समझाने पर भी मैंने इस बात पर जिद लगा ली थी कि मुझे फैज चाहिए किसी भी कीमत पर। भाई ने खाला से बात की तो उन्होंने जबरदस्ती फैज को राजी किया। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि उसको मजबूरी में रजामंद किया गया है। मैं तो खुशी खुशी सब तैयारियां कर रही थी। मंगनी वगैरह की जगह सीधा शादी को तरजीह दी गई। इस तरह 1 महीने बाद मैं फैज के घर उसकी बीवी की हैसियत से पहुंच गई। मुझे महसूस हुआ कि जैसे वो खामोश है, मगर फिर भी मैंने परवाह न की। मुझे अपनी खुशी में किसी चीज का होश न था। कौन खुश है कौन नहीं, मैं हर चीज से बेनियाज रही, जो कि मेरी दूसरी गलती थी। मैंने खाला का साथ रखते रखते घर की जिम्मेदारियों का भी ख्याल रखा। फैज मुझसे दूर दूर रहता। सुबह ऑफिस और शाम को दोस्तों के साथ। जब मैंने खाला से शिकायत की तो उन्होंने कहा कि यह मेरी जिद का नतीजा है। मैं परेशान हो गई। मैंने फैज से बात करने का सोचा, इसीलिए आज मैं जाग रही थी। 11 बज चुके थे। मुझे बहुत नींद आ रही थी, मगर फिर भी जबरदस्ती आंखें खुली रखने की कोशिश कर रही थी। जब एकदम दरवाजे की चिड़चिड़ाहट से मैं सीधी हुई। वो जैसे ही अंदर आया, मुझे जागता देखकर हैरान हुआ। फिर मेरे पास बैठ गया। हया तुम ठीक हो? वो मेरी पेशानी पर हाथ रखते हुए पूछने लगा। हाँ मैं ठीक हूं, तुमसे बात करनी है मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए बोला। बोलो क्या बात करनी है? वो अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला। तुम मुझसे नाराज हो? मतलब इस शादी से राजी नहीं हो क्या, जो यूं रवैया रख रहे हो? देखो मुझे दुख होता है तुम्हें यूं देखकर। तुम मुझे नजरअंदाज करते हो। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैंने अपने दिल में उठते सारे सवालात किए। बदले में वो मुस्कुरा दिया। अरे यार, इतनी सी बात पर तुम परेशान हो। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, बस ऐसे ही कुछ परेशान था, इसीलिए तुम्हें वक्त ना दे सका। इतना कहता वो हंसने लगा। फिक्र नहीं करो, अब ऐसा नहीं होगा। उसके बाद वो मेरा पूरा ख्याल रखता और पूरी कोशिश करता मैं खुश रहूं। अब सब ठीक था। मैं 3 माह की हामिला थी। फैज खुश था। ये शायद मेरा वहम था। मैं कमरे में बैठी कुछ सोच रही थी जब मुझे वो खबर मिली कि जिससे मेरी दुनिया ही हिल गई थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। वो खबर जो मुझे मिली है वो वाकई सच है। फैज की कार का एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से वो मौके पर ही जामबहक हो चुका था। मैं इस सदमे से काफी वक्त तक उठ ना सकी। इसी तरह वक्त गुजरने लगा और फिर बेटे की विलादत पर एक बार फिर मैं शिद्दत से रोई थी। इतनी बड़ी खुशी जिसमें मेरा हमसफर ही साथ नहीं रहा। मैं काफी देर यूं ही रोती रही। मैं ढह सी गई थी। ऐसा लग रहा था कि कभी उठ ना सकूंगी, मगर मुझे उठना पड़ा क्योंकि मुझे मेरे बेटे के लिए जीना था। मैंने खुद को संभाल लिया। मैं अब अपने भाइयों के साथ रहती थी। मेरे देवर ने मुझे यह कहकर घर से निकाल दिया कि मैं अब इस घर में रहने की हकदार नहीं हूं। तुम दूसरी शादी कर लो, एक दिन भाभी ने कहा तो मैंने दुख से उन्हें देखा। मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती, मैंने दर्द से जवाब दिया। मगर क्यों? वो मेरी तरफ रुख करते हुए बोली।
کیونکہ میرے دل میں صرف فیض ہے، اس کی جگہ کسی کو دینا میرے بس میں نہیں ہے۔ میں نے یہ کہا اور اٹھ گئی۔ مجھے بھائیوں کے پاس رہتے کافی وقت گزر گیا تھا، مجھے وہاں رہنا بھی ناگوار گزر رہا تھا۔ کچھ بھابھیوں کا وقت بوقت مجھے اس بات کا احساس دلانا کہ میں ان کے در پر ہوں، جس کی وجہ سے میں الگ گھر میں رہنے لگی۔ میرے بھائی بہت ناراض ہوئے، مگر میرے لیے اپنی عزت نفس بھی اہمیت رکھتی تھی۔ میں اکیلی رہ رہی تھی، میری ضد ختم ہو چکی تھی، میں اب کافی سنجیدہ رہتی تھی۔ مجھے لگتا کہ میری ہنسی فیض کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھی۔ میں اکیلے رہنے کی عادت ڈال رہی تھی۔ مجھے وہاں رہتے کافی عرصہ بیت گیا۔ میرا بیٹا اب سکول جانے لگا تھا، میں سکول میں ٹیچر تھی۔ ویسے میرے بھائی میرا خرچ اٹھانے کو تیار تھے، مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ میری اولاد کسی کے رحم و کرم پر پرورش پائے، اس لیے میں نے انہیں منع کر دیا۔ میں روز اپنے بیٹے کو سکول چھوڑ کر وہاں جاتی جہاں میں ٹیچر تھی۔ ایک دن جب میں اپنے بیٹے کو سکول سے لے کر گھر جا رہی تھی تو راستے میں میری نظر قبرستان پر پڑی۔ کچھ دیر میں وہاں کھڑی رہی۔ ویسے تو میں ہر جمعرات کو قبرستان جاتی تھی، مگر اس دن مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی اندر جانے سے۔ پھر نہ جانے کی سوچ کے تحت میں اندر گئی، ہاتھ دعا کے لیے اٹھایا اور فاتحہ پڑھنے لگی۔ ابھی فارغ ہی ہوئی تھی کہ اچانک کسی نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا تو میں ڈر کر پلٹی، مگر سامنے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میری سانس رک گئی تھی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ شخص میرے سامنے تھا، ہاں وہ میرا شوہر ہی تھا۔ میں تو شل ہو گئی تھی اسے دیکھ کر۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میں منہ پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی، میرا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ ہوش تب آیا جب میرے بیٹے نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اگر آپ زندہ ہیں تو یہ قبر کس کی ہے؟ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ میرے ڈرائیور کی۔ اس کے بتانے پر میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں تمہیں سب بتاتا ہوں، پہلے ریلیکس ہو جاؤ۔ وہ مجھے یوں بے چین دیکھ کر بولا، مما گھر چلیں۔ میرا بیٹا میرا ہاتھ پکڑ کر مسلسل کہہ رہا تھا، یہ ہمارا بیٹا ہے۔ فیض نے خوشی سے کہتے ہوئے اسے اٹھا لیا اور سینے سے لگا کر چومنے لگا۔ وہ اسے پیار کر رہا تھا اور میں دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ شخص تھا کہ جس کی محبت کے لیے میرا بیٹا اتنا عرصہ ترسا تھا۔ میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ اتنا بڑا دھوکا ہوا تھا میرے ساتھ۔ حیا گھر چلیں۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف چلنے لگا اور پھر میرے بتانے پر وہ گھر گیا۔ مجھے اپنے سامنے بٹھا کر خود نیچے بیٹھ گیا۔ حیا کیسی ہو تم؟ اس کے پوچھنے پر میری آنکھیں روانی سے بہنے لگیں۔ یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ میں ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا، وہ بھی مجھے چاہتی تھی۔ ہم دونوں کالج کے وقت سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ ہر وقت وہ میرے ذہن کے اوپر سوار رہتی تھی۔ میں اسے ایک لمحہ تک کے لیے بھی بھلا نہ پایا تھا۔ کالج کے آخری دنوں میں نے اسے اپنی محبت کا بتایا تو اس نے خوشی سے میری محبت کو قبول کر لیا۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس سے شادی کروں گا، مگر جب تمہارے بھائیوں نے زور دیا تو میں نے فوراً منع کر دیا، اور پھر تمہاری طبیعت خراب رہنے لگی۔ اس وقت بھائی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میں تم سے شادی کر لوں۔ وہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں، تمہیں یوں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے بعد امی نے بھی مجھے بہت کچھ سمجھایا۔ آخر میں انہوں نے اپنی زندگی کا واسطہ دیا۔ میں اس وقت کتنا مجبور تھا یہ میں ہی جانتا ہوں۔ دل کرتا کہ تم سے بات کروں، مگر ڈر جاتا کہ کہیں تم خود کو کچھ کر نہ ڈالو۔ اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے میں نے تم سے شادی کر لی، مگر کبھی تمہیں اپنا نہ سکا۔ اوپر سے وہ لڑکی جسے میں پسند کرتا تھا وہ مجھ سے ناراض ہو گئی۔ مجھے اس کی شدید فکر لاحق تھی، جس کی بنا پر میں نے تمہیں نظر انداز کیا اور تم سمجھ گئی۔ جس رات تم نے مجھے کہا کہ میرا تمہیں نظر انداز کرنا برا لگتا ہے، مجھے ایک انجانی سی خوشی ہوئی۔ میں نے سوچا کیا پتا میری محبت ادھوری ہی رہنی ہے، اسی لیے تمہیں وقت دینے لگا۔ میں تمہارے ساتھ خوش تھا۔ پھر ایک دن وقت نے سب کچھ پلٹ دیا اور وہ لڑکی میرے سامنے آ گئی، روتی ہوئی، سسکتی ہوئی۔ مجھے اسے یوں دیکھ کر گہرا صدمہ ہوا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ یقین کرو حیا، مجھے اس وقت تمہارا خیال آیا تھا، مگر پھر محبت کے کھول کے اندر چھپ گیا تھا۔ میں نے رضامندی دے دی اور اس کے بعد میرے ذہن پر ایک سوچ سوار رہی۔ مسلسل مجھے ایک ہی فکر لگی رہتی کہ ایسا کیا کروں کہ جس سے تمہیں دکھ نہ ہو۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ زندگی بھر دکھ دینے سے بہتر ہے کہ کچھ دن کا دکھ دے دوں۔ اس لیے میں نے اپنی موت کا ڈرامہ کیا۔ وہ ایکسیڈنٹ ایک حادثہ تھا، مگر دماغ کے ذریعے میں نے اسے ایکسیڈنٹ کو اپنا ایکسیڈنٹ ثابت کر دیا اور ہر طرف ایک ہی خبر پھیلا دی کہ میں مر چکا تھا۔ اس کے بعد
جب میں اس بات سے مطمئن ہو گیا کہ سب کو میری موت کا یقین آ چکا ہے، میں نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا، مگر اسے اس خبر سے بے خبر رکھا۔ وہ دن بہت حسین گزرے، مگر جب اسے پتا چلا کہ میں سب چھوڑ کر آیا ہوں تو وہ بات بات پر مجھ سے جھگڑتی۔ مجھے اس کے غصے کی سمجھ نہیں آتی تھی، مگر میں چپ رہتا، اپنا گھر بچانا چاہتا تھا، لیکن شاید یہ ممکن نہ تھا، اسی لیے وہ جلدی ہی مجھے دھوکہ دے کر چلی گئی اور میں خالی ہاتھ رہ گیا۔ تب مجھے سمجھ آئی کہ میں نے اپنی ہستی بستی دنیا اجاڑ دی تھی۔ اس کے بعد میرا اندر ویران رہ گیا تھا۔ میں واپس آیا تو تم گھر پر نہیں تھی۔ میں نے اپنا روپ بدل کر ایک بوڑھے آدمی کے بھیس میں تمہارے بھائی کے گھر پر گیا، وہاں سے بھی مایوس ہو کر لوٹا۔ پھر جب قبرستان گیا تو وہاں سے پتا چلا کہ تم وہاں آتی رہتی ہو، اسی لیے روز وہاں جاتا تاکہ تم سے مل سکوں، مگر روز ہی وہاں بیٹھے رات ہو جاتی، اور آج جب تمہیں وہاں دیکھا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ حیا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت رلایا ہے۔ جاتے ہوئے مجھے نہیں پتا تھا کہ تم یوں لاوارثوں کی طرح رہو گی۔ مجھے لگا تھا کہ تم اپنے گھر چلی جاؤ گی، مگر تم وہاں نہیں گئی۔ وہ میرے سامنے بیٹھا مجھے بتا رہا تھا، اور مجھے حیرت تھی کہ میں نے ایسے شخص سے محبت کی کہ جس نے اپنی موت کا ڈرامہ لگایا۔ ایک محبت کے لیے مجھے تنہا چھوڑ گیا۔ مجھے شرم آ رہی تھی کہ میری ضد کی وجہ سے میرے بھائی نے ہاتھ جوڑے تھے۔ آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ دل تھا کہ درد سے پھٹنے کو تھا۔ آج مجھے سمجھ آیا کہ امی کیوں مجھے سمجھاتی تھیں کہ بلا وجہ کی ضد پر کیوں کہتی تھیں کہ میں نقصان اٹھاؤں گی۔ کاش امی آج دیکھ سکتی کہ میں نے کتنا بڑا نقصان اٹھایا ہے اپنی ضد کے انجام میں، مگر وہ یہ دیکھ نہیں سکتی تھیں۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا، مگر میں اسے کیسے معاف کرتی؟ اس نے مجھے تنہا کیا تب جب مجھے اس کی ضرورت تھی۔ میں یہ کہانی کبھی نہیں بھول سکتی۔ میں اسی سوچ میں تھی کہ جب اس نے مجھے ہلایا۔ حیا تم نے شادی کیوں نہیں کی اب تک؟ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ جس محبت کی وجہ سے میں نے اپنے گھر والوں کو چھوڑا، اسی محبت کے سہارے میں نے دوسری شادی نہیں کی۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے معاف کر دو حیا۔ وہ ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ اگر وہ لڑکی آپ کو دھوکہ نہ دیتی تو آپ کبھی واپس نہ آتے میرے دکھ سے۔ میں نے دکھ سے کہا، وہ صرف میری دولت کی وجہ سے میرے ساتھ تھی، مگر تم میری سچی محبت ہو حیا۔ وہ کتنے یقین سے کہہ رہا تھا کہ میں اس کی محبت ہوں۔ مجھے خود پر ہنسی آ رہی تھی، مگر اس وقت نہیں ہنس سکتی تھی، نہ رو سکتی تھی۔ وہ مجھ سے اس وقت کی معافی مانگتا رہتا، مگر میں کبھی اسے معاف کر دیتی ہوں تو کبھی وہ وقت یاد کر کے تلخ ہو جاتی ہوں۔ میرے بھائیوں نے فیض پر بہت غصہ کیا، مگر میری خاطر اسے معاف بھی کر دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں فیض جیسے دھوکے باز انسان سے الگ ہو جاؤں، مگر میں نہیں چاہتی تھی میرا بیٹا اب دوبارہ لاوارث ہو جائے، اسی لیے اپنی انا مارتی، ضد نہیں کی۔ یہ واقعہ بہت برا تھا۔ میری زندگی کے چند سال میری کتاب حیات میں چھپ چکے تھے، جنہیں میں مٹا نہیں سکتی تھی اور نہ بھلا سکتی تھی۔ ایک ضد نے مجھے کتنا تڑپایا، یہ میں چاہ کر بھی فراموش نہ کر سکتی تھی۔ زندگی میں جو آپ کا ہے وہ آپ کو مل جائے گا، بنا ضد کے بھی، مگر ضد کر کے حاصل کی گئی چیزیں اور انسان ہمیں صرف تڑپا سکتے ہیں، ہمارا سکون چھین سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجئے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجئے، اچھی لگے تو شیئر کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔